نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما كثيرا كثيرا. توفیق الہی اپنے مرشد پاک کی برکت سے عشاء کی اس نشست میں فضائل ایمان کا درس چل رہا ہے. اللہ تعالیٰ اس درس کی برکت سے ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے اور موت تک قبر تک اللہ ہمارے ایمان کو سلامت رکھے. ایمان کی صفات اور اس کی خصلتوں کے بارے میں بات چل رہی ہے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے مجاہد اور مہاجر کی تعریف کو بیان کیا. فرمایا کہ مجاہد وہ ہے جس نے اللہ کی طاعت و عبادت میں اپنے نفس سے جہاد کیا، اور مہاجر وہ ہے کہ جس نے تمام چھوٹے اور بڑے گناہوں کو ترک کر دیا، یعنی گناہوں سے نیکی کی طرف ہجرت کرنے والا مہاجر ہے، اور اپنے نفس سے خواہشات سے لڑنے والا یہ مجاہد ہے. دوسری حدیث مبارکہ ہے، اس کے راوی حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت ہی پیارے صحابہ میں سے ہیں. ایک مرتبہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا اور آپ نے فرمایا کہ معاذ، بخدا مجھے تجھ سے محبت ہے. آپ نے قسم کھا کے فرمایا حضرت معاذ رضی اللہ عنہ سے، اے معاذ، بخدا مجھے تجھ سے محبت ہے. تو حضرت معاذ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے بھی آپ سے محبت ہے. تو پھر آپ نے فرمایا کہ اچھا، تو پھر ہر نماز کے بعد یہ پڑھا کر، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. اور عجیب یہ دعا تعلیم فرمائی کہ ہر نماز کے بعد یہ پڑھا کر، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، کہ اس میں اللہ تعالیٰ سے مدد مانگی ہے، اور مدد مانگنے کا طریقہ بتلایا ہے کہ کس چیز کے ذریعے سے مدد مانگی. اعنی علی ذکرک، یا اللہ ہماری مدد فرما اپنے ذکر کے ذریعے سے، اپنی یاد کے ذریعے سے. اور وہ شکرک، اور یا اللہ اپنے شکر کے ذریعے سے ہماری مدد فرما. وہ حسن عبادتک، اور حسن عبادت، بہترین عبادت کے ذریعے سے یا اللہ تو ہماری مدد فرما. تو پتہ یہ چلا کہ جب آدمی اللہ کا ذکر کرتا ہے، اللہ کی نعمتوں پر شکر کرتا ہے، اور اپنی عبادت کو بنا سنوار کر کرتا ہے، اسے قیمتی بناتا ہے، عبادت کے بنانے پہ، سنوارنے پر محنت کرتا ہے، تو یہ ایسا ذریعہ ہے جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی مدد آتی ہے. کیونکہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ راستہ بیان کر دیا اللہ کی مدد کا. تو اگر ہم اللہ کی مدد چاہتے ہیں تو اللہ کے ذکر کو اختیار کر لیں، اللہ کی نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا کریں، اور اپنی عبادت کو بنا سنوار کر کرنے والے بن جائیں. اللہ کی مدد ہماری شامل حال ہونے لگے گی. تو اس روایت کے جو راوی ہیں حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ، تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، اور یہ صحابہ کا ہم پر احسان ہے، پوری امت پر صحابہ کا یہ احسان ہے کہ سوالات صحابہ نے کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور قیامت تک آنے والی امت کو رہنمائی مل گئی ان جوابات سے. ورنہ ہم کہاں، ہم نے وہ زمانہ ہی نہیں پایا، تو ہم کیسے سوال کرتے، کیسے ہم کہاں سے جواب پاتے.
اور صحابہ کو تو ان سوالوں کی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ صحابہ کو تو صحبت بابرکت حاصل تھی، تو اللہ نے ان کی زبان سے یہ سوال جو جاری کرائے دراصل قیامت تک آنے والی امت کی رہنمائی کے لیے تھے، کہ آنے والی امت کو رہنمائی کیسے ملے گی، تو وہ سوال اور جواب قائم کیے گئے۔ تو حضرت معاذ رضی اللہ عنہ نے سوال کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ایمان کی اعلیٰ صفات کون سی ہیں؟ یعنی ہر چیز کی کوئی صفت ہوتی ہے نا، تو ایمان کی بھی کوئی صفات ہے۔ اب کوئی یہ کہے جی ایمان کی صفت تو نماز پڑھنا ہے، روزہ رکھنا ہے، تو ٹھیک ہے، وہ تو ایمان کے فرائض میں سے ہے نا، لیکن ایمان کی اعلیٰ صفات کون سی ہیں؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایمان کی اعلیٰ صفات یہ ہے کہ تمہاری محبت اللہ ہی کے لیے ہو، یہ ایمان کی اعلیٰ صفت ہے۔ یعنی کسی کے ساتھ اگر تمہاری محبت ہے، محبت اللہ کے لیے ہونی چاہیے، کسی غرض کے لیے، کسی مفاد کے لیے، کسی فائدے کے لیے نہیں۔ اس محبت کو دیکھ لینا چاہیے، اس میں کوئی نفسانیت تو نہیں ہے، کوئی شہوانیت تو نہیں ہے، اس کے اندر کوئی غرض تو نہیں ہے، کوئی مفاد تو نہیں ہے، خالص اللہ کے لیے محبت ہونی چاہیے۔ اور یہ خالص اللہ کے لیے محبت کا ہونا یہ بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن اعلان ہوگا این متحابون فی اللہ، کہ کہاں ہیں وہ لوگ جو اللہ کے لیے آپس میں محبت کرتے تھے، یعنی جن کا ملنا جلنا میل ملاقات صرف اللہ کے لیے ہوتی تھی، کہاں ہیں وہ لوگ؟ اور پھر ایسے لوگوں کو الگ کیا جائے گا اہل محشر سے جو محض اللہ کے لیے ایک دوسرے سے محبت رکھتے تھے، اور پھر بغیر حساب کے انہیں جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ تو محبت ایک بڑا پاکیزہ جذبے کا نام ہے۔ آتا ہے نا، ایک صحابی آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم متی الساعہ، قیامت کب آئے گی؟ اب عجیب سوال ہے کہ قیامت کب آئے گی؟ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے سوال کیا کہ بھائی قیامت کے بارے میں سوال تو کر رہے ہو، یہ تو بتاؤ کہ تم نے قیامت کے لیے کیا تیاری کی ہے، کیا جمع کیا ہے؟ سوال تو قیامت کے بارے میں پوچھ رہے ہو۔ تو ان صحابی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس کوئی بہت زیادہ اعمال کا ذخیرہ تو نہیں ہے، اور اس سے مراد نفل اعمال، فرائض اور واجبات تو سب کے پورے ہوتے تھے، تو کوئی بہت زیادہ اعمال کا ذخیرہ نہیں ہے، لیکن ایک بات ہے کہ مجھے اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہے۔ اللہ ہمیں بھی نصیب فرما دے اللہ سے محبت، اللہ کے رسول سے محبت۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے عجیب جواب دیا، اور حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس جواب سے، جو اس سوال کے جواب میں دیا، ہمیں ایمان لانے کے بعد سب سے زیادہ جو خوشی ہوئی وہ اس جواب سے ہوئی۔ آپ نے کیا فرمایا؟ المرء مع من احب، کہ جو جس کے ساتھ محبت رکھے گا وہ اسی کے ساتھ ہوگا۔ اور ظاہر صحابہ کو کس سے محبت تھی؟ صحابہ کی محبت کا مرکز اور محور ایک ہی ہستی تھی، ایک ہی ذات تھی، اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس تھی۔ کہ صحابہ کو جو عشق تھا، جو محبت تھا، جو وارفتگی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، دنیا میں ایسی مثال ملتی نہیں ہے۔ اسی حضرت غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر ہم کسی صحابی کو دیکھ لیں، اور اپنے زمانے میں فرمایا آج تو بڑے انحطاط کا زمانہ ہے، بڑی گراوٹ اور پستی کا زمانہ ہے، اپنے زمانے میں فرما رہے ہیں کہ اگر ہم کسی صحابی کو دیکھیں اور اس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا تعلق دیکھیں، اس کا عشق دیکھیں، اس کی محبت دیکھیں، اس کی وارفتگی دیکھیں، اس کی فدائیت دیکھیں، تو ہم اسے دیکھ کر اسے انسان تسلیم نہ کریں۔ کیا انسان ایسے بھی ہوتے ہیں؟ ایسی محبت، ایسی وارفتگی، ایسا عشق، کیا انسان ایسے بھی ہوتے ہیں؟ تو اگر ہم انہیں دیکھیں تو ہم انہیں دیکھ کر انسان تسلیم نہ کریں۔
اور فرمایا کہ اگر کوئی صحابی ہمیں دیکھ لے، یعنی ہمیں دیکھنے سے مراد ہمارے اعمال کو دیکھ لے، تو ہمیں دیکھ کر مسلمان تسلیم نہ کرے کہ مسلمان ایسے بھی ہوتے ہیں۔ اور حضرت غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ اپنے زمانے میں یہ بات فرما رہے ہیں، آج تو کیا زمانہ آ چکا ہے، کتنا انحطاط ہے، کتنی گراوٹ ہے، کتنی پستی ہے۔ تو محبت جو ہے نا ایک بڑے پاکیزہ جذبے کا نام ہے۔ تو کسی سے اگر محبت ہو تو اللہ کے لیے ہو، اللہ کے رسول کے لیے ہو، وہ کسی غرض کے لیے، کسی مفاد کے لیے نہ ہو، اس لیے اپنی محبت کو خالص رکھنا چاہیے۔ اور سب سے بڑی محبت کا مرکز اور محور جو ہے وہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کو بنانا چاہیے، آپ کی ذات اقدس کو بنانا چاہیے، کیونکہ آپ نے فرمایا کہ جو جس سے محبت رکھے گا اسی کے ساتھ ہوگا۔ تو اگر ہماری محبت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوگی، کل قیامت کے دن آپ کے ساتھ ہمارا حشر ہوگا، اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہوگا، آپ کے ساتھ ہوگا، وہ قیامت کے دن امن والوں میں سے ہوگا، کیونکہ آپ کے قریب ہونا امن کی علامت ہے، سلامتی کی علامت ہے۔ تو پہلی بات اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، ایمان کی صفات میں سے کہ تمہاری محبت صرف اللہ کے لیے ہو، کسی اور غرض کے لیے نہ ہو۔ اور پھر فرمایا ہے کہ بغض و عداوت بھی اللہ کے لیے ہو، یعنی کسی سے بغض ہو، عداوت ہو تو اللہ کے لیے ہو، اپنی ذات کے لیے نہ ہو کہ جی اس نے مجھے ایسا کہہ دیا تو دل میں کینہ آ گیا، بغض آ گیا، کسی سے تکلیف پہنچ گئی تو کینہ آ گیا، بغض آ گیا۔ نہیں، بغض اور عداوت اللہ کے لیے ہونا چاہیے۔ کس سے ہونا چاہیے؟ دشمنان اسلام سے ہونا چاہیے، دین کے جو دشمن ہیں ان سے بغض و عداوت ہونا چاہیے۔ اپنے نفس سے ہونا چاہیے جو اللہ سے بھٹکاتا ہے اور گناہوں پر ورغلاتا ہے، اس سے بغض ہونا چاہیے، اس سے عداوت ہونی چاہیے۔ شیطان سے بغض اور عداوت ہونی چاہیے کہ جو اللہ سے بھٹکانے والا، گناہوں کی طرف لے جانے والا، اس سے بغض و عداوت ہونی چاہیے۔ یہ نہیں کہ اپنے بھائی مسلمانوں سے بغض و عداوت ہو، ارے بھائی مسلمانوں کے ساتھ تو درگزر کا معاملہ ہونا چاہیے۔ دنیا کی زندگی ہے، کوئی ناگواریاں پیش آ جاتی ہیں، کوئی بات نہیں، اللہ کے لیے درگزر کر دو، اللہ کے لیے معاف کر دو۔ اور آج اگر ہم اللہ کے لیے معاف کر دیں گے، بدلہ اور انتقام ہم نہیں لیں گے، کل قیامت کے دن اللہ ہم سے درگزر کرے گا۔ یہ حدیث میں آتا ہے نا، تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ تو آسان سی بات ہے اپنے دل کو بغض سے، عداوت سے، کینہ سے بچانے کے لیے درگزر کرنا چاہیے۔ آج جیسے شعبان کی پہلی تاریخ ہے اور اسی مہینے میں شب برات کی رات بھی ہے۔ اب شب برات کی رات کیا ہے کہ اللہ کی طرف سے وہ لیلۃ المیزانیہ ہے، وہ بجٹ کی رات ہے، بجٹ نائٹ ہے، کہ جس میں سارے سال کا بجٹ تیار کر کے فرشتوں کے حوالے کر دیا جاتا ہے، بخشش و مغفرت کے فیصلے ہوتے ہیں۔ لیکن دل میں کینہ رکھنے والا، بغض رکھنے والا، اتنی عظیم رات آتی ہے بخشش و مغفرت سے محروم رہ جاتا ہے۔ تو اپنے سینے کو کینہ سے، بغض سے، عداوت سے، کسی کی برائی سے صاف رکھنا چاہیے، اور اس کا طریقہ یہی ہے، اللہ کے لیے معاف کر دینا چاہیے، درگزر کر دینا چاہیے۔ اس بوجھ کو اپنے دل پر نہیں رکھنا چاہیے، بلکہ درگزر کرنا یہ اللہ کو پسند ہے، کیونکہ درگزر کرنا یہ اللہ کی صفت ہے۔ اور جب کوئی بندہ اس صفت کو اختیار کرتا ہے کہ بشر ہو کر یہ درگزر کرتا ہے، اللہ کو اس بندے پہ بڑا پیار آتا ہے کہ جی بشر ہے پھر یہ درگزر کر رہا ہے۔ تو دوسری بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ تمہارا بغض اور عداوت یہ بھی اللہ کے لیے ہو، محبت بھی اللہ کے لیے اور بغض و عداوت بھی اللہ کے لیے۔ اور تیسری بات فرمائی کہ تم اپنی زبان کو اللہ کے ذکر میں مشغول رکھو، تم اپنی زبان کو اللہ کے ذکر میں مشغول رکھو۔ اور یہ بڑے کام کی بات ہے کہ اگر اللہ کے ذکر میں ہماری زبان مشغول ہوگی تو کیا ہوگا؟ اللہ کی محبت دل میں آئے گی، اللہ کے رسول کی محبت دل میں آئے گی، اللہ کے ذکر کی، کلام اللہ کی محبت دل میں آئے گی، تو محبت کا جو مقام ہے وہ حاصل ہو جائے گا اللہ کے ذکر سے۔ اور اسی طرح سے جب اللہ کی محبت اور وہ سچائی دل کے اندر آ جائے گی تو پھر کسی سے بغض و عداوت نہیں ہوگی، کسی سے نفرت نہیں ہوگی، کسی سے حقارت نہیں ہوگی،
تو اللہ کے ذکر میں اپنی زبان کو مشغول رکھو، اور ہونا یہی چاہیے کہ دست بکار دل بیار، کہ آدمی ہے دنیا کے کام کاج تو ہاتھوں سے کرتا ہے نا، زبان سے تو نہیں کرتا، لیکن زبان اور دل پر اللہ کی یاد رہنی چاہیے، ہاتھ سے کام کرنا چاہیے اور زبان اور دل اللہ کی یاد میں مشغول رہنا چاہیے، اور یہ اختیاری ہے، غیر اختیاری نہیں ہے، کہ آدمی اگر ذکر کی عادت کو اپنا لے، کیونکہ ہوتا کیا ہے کہ اگر ذکر نہیں کرے گا تو کیا کرے گا؟ زیادہ باتیں کرے گا، اور جب زیادہ باتیں کرے گا تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ دل کے اندر سختی آئے گی، قساوت آئے گی، کسی کی غیبت کرے گا، کسی کی برائی کرے گا، جب اس کو پتہ چلے گا وہ اس کی برائی کرے گا تو دل میں بغض پیدا ہو جائے گا، کینہ پیدا ہو جائے گا۔ تو آسان سی بات ہے کہ بھائی اپنی زبان کو اللہ کے ذکر میں مشغول رکھے گا تو بولنے کی نوبت ہی کم آئے گی، ذکر غیر کم ہوگا بلکہ ذکر خیر ہوگا۔ اور ساری خرابی جب ہوتی ہے جب ذکر غیر ہوتا ہے، کہ کسی کو پتہ چلا اچھا فلانے نے میری برائی کی تھی، اس نے 10 برائیاں کر دی، اس نے ایک کی تھی، اس نے 10 برائیاں کر دی۔ جب اس کو پتہ چلا اچھا اس نے مجھے برا کہا ہے، اس نے اور زیادہ برائیاں کر دی، اب ادھر سے بھی عداوت ہے ادھر سے بھی عداوت ہے، تو دل کا تو ستیہ ناش ہو گیا نا، بیچ میں یہ دل مارا گیا جو اللہ کی یاد کے لیے تھا، جو بیت اللہ تھا، اللہ کا گھر تھا۔ اب اس اللہ کے گھر کے اندر کیا کیا غلاظتیں آ گئی، نجاستیں آ گئی۔ اللہ کا ذکر بہت بڑی چیز ہے، وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر۔ پھر فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دوسرا سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے علاوہ اور ایمان کی صفات کیا ہے؟ پہلی بات سوال میں 3 باتیں بیان فرمائی آپ نے، پھر پوچھا کہ اس کے علاوہ اور ایمان کی صفات کیا ہے؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دوسروں کے لیے وہی چیز پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو، اور جو چیز اپنے لیے ناپسند کرتے ہو وہ دوسروں کے لیے بھی ناپسند کرو۔ اور ایک حدیث کی روایت پہلے گزر چکی ہے جس میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اس وقت تک ایمان والے نہیں ہو سکتے، اور یہ بہت بڑی بات ہے کہ تم اس وقت تک ایمان والے نہیں ہو سکتے جب تک جو چیز اپنے لیے پسند کرتے ہو وہی چیز اپنے بھائی مسلمان کے لیے پسند نہ کرو۔ کئی جگہ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ تم اس وقت تک ایمان والے نہیں ہو سکتے جب تک اپنی خواہشات کو میری لائی ہوئی شریعت کے تابع نہ کر دو، اس وقت تک تم ایمان والے نہیں ہو سکتے۔ اور تم اس وقت تک ایمان والے نہیں ہو سکتے جب تک اپنی ماں باپ سے زیادہ، اپنی اولاد سے زیادہ، تمام دنیا کے انسانوں سے زیادہ مجھ سے محبت نہ کرو، اس وقت تک تم ایمان والے نہیں ہو سکتے۔ تو یہ بڑا نازک معاملہ ہے کہ یہاں پر کہا گیا کہ تم ایمان والے نہیں ہو سکتے، یعنی ایمان اگر ہوگا تو بڑے کمزور درجے کا ہوگا، اور ایمان کامل درجے کا ہونا چاہیے، کمزور درجے کا نہیں۔ یہ نہیں کہ کوئی ایک جھونکا آیا اور وہ ایمان کو بہا کر لے گیا۔ تو دوسرے کے لیے آدمی وہی چیز پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے، اور جو اپنے لیے ناپسند کرتا ہے وہی دوسرے کے لیے ناپسند کرے۔ آج ہوتا یہ ہے کہ اچھی چیز اپنے لیے اور ہلکی چیز دوسرے کے لیے، اور زیادہ دور کیوں جائیں، آپ دیکھ لیں دسترخوان پہ کھانا کھانے کے لیے جب بیٹھتے ہیں، کسی شادی بیاہ کی تقریب میں کھانے کے لیے جاتے ہیں، تو کتنی انسان کے اندر وہی ایک نفسا نفسی ہوتی ہے، ارے بھائی کتنا کھائے گا، کیا کھائے گا آخر۔ لیکن وہی بات میں عرض کیا کرتا ہوں کہ شادی بیاہ کی تقریبات میں تو بالخصوص یہ ہوتا ہے کہ ادھر کھانا کھلا اور ایک بوفے سسٹم لگا ہوا ہے، تو لوگ کھانا کھاتے نہیں، کھانے پر حملہ کرتے ہیں کہ جو ڈش آئی ٹیبل پر سب اچھا اپنی پلیٹ میں، دوسرے کا خیال نہیں۔ اب یہ کیا ہے کہ اپنے لیے تو اچھا پسند کیا، دوسرے کے لیے کچھ بھی نہیں۔ جو ڈونگا آیا اپنی پلیٹ میں پلٹ لیا، دوسرے کے لیے کچھ بھی نہیں۔ یہ کیا چیز ہے؟ یہی تو بات ہے، اس کے لیے آپ منع فرما رہے ہیں۔ ارے بھائی کچھ تھوڑا سا لے لو، باقی یہ خیال کرو میرے ساتھ 4 آدمی اور بھی بیٹھے ہوئے ہیں، چلو تھوڑا تھوڑا یہ بھی لے لیں گے۔ اور پھر طبیعت میں ایسا ایثار ہونا چاہیے
کہ جو پہلے دوسرے کے آگے وہ چیز بڑھانی چاہیے کہ بھائی پہلے آپ لے لیں، پہلے آپ لے لیں، یہ نہیں کہ پہلے سب سے پہلے میں لے لوں اور سب سے اچھی چیز میں لے لوں. یہ ایثار کی بات نہیں ہے. انسان کے اندر ہمارا مذہب، ہمارا دین ہمیں ایثار سکھاتا ہے. اور ایثار کا مطلب کیا ہے؟ کہ اپنی ذات پر دوسرے کو ترجیح دینا، اور اس لیے ترجیح دینا کہ بھئی یہ مجھ سے بہتر ہے، میں اس سے کمتر ہوں، پہلے اس کا حق ادا ہو جائے، بعد میں جو ہوگا میں لے لوں گا. آپ دیکھ لیں صحابی کا واقعہ آتا ہے نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں مہمان آتے تھے اور آپ انہیں صحابہ میں تقسیم فرما دیتے تھے، تو صحابہ لے جاتے تھے. تو ایک صحابی کے ذمے ایک مہمان آئے، اپنے گھر پر لے آئے، بیوی سے پوچھا کہ بھئی کیا ہے کھانے میں؟ تو بیوی نے کہا کہ گھر میں تو بہت تھوڑا سا کھانا ہے اور اتنا ہی کھانا ہے کہ ایک آدمی کے لیے کافی ہو جائے. تو انہوں نے کہا کہ اچھا مہمان کو کھانا تو کھلانا، پیٹ بھر کے کھلانا ہے. تو کہا کہ میں مہمان کے ساتھ بیٹھوں گا اور جب کھانا شروع ہونے لگے تم چراغ بجھا دینا، چراغ گل کر دینا. اب اندھیرے میں مہمان یہ سمجھے گا کہ میرا میزبان بھی میرے ساتھ کھانا کھا رہا ہے اور میں کھانا کھاؤں گا نہیں، مہمان کا پیٹ بھر جائے گا. اب یہ کیا ہے؟ ایثار ہے. اب ایسا ہی کیا کہ مہمان کے آگے کھانا رکھا، ان کی بیوی نے چراغ گل کر دیا اور مہمان نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا، اور مہمان یہی سمجھا کہ میرے میزبان نے بھی کھانا کھایا کیونکہ میرے ساتھ بیٹھا ہے. صبح کو جب یہ مسجد نبوی میں پہنچے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، تو آپ کے پاس پہلے صلہ پہنچ چکی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے برکت کی دعا فرمائی. تو یہ ایثار ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا قلب اثر خوش ہو گیا کہ اس نے مہمان کے ساتھ اتنا ایثار کیا. تو یہ ہے اپنی ذات پر دوسرے کو ترجیح دینا. جیسے مدینۃ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک گھر سے صدقہ نکلتا تھا، پڑوس کے گھر میں جاتا تھا، وہاں سے پڑوس میں جاتا تھا، اور ہر آدمی یہ سمجھتا تھا کہ میرا پڑوسی مجھ سے زیادہ ضرورت مند ہے، پہلے اس کی ضرورت پوری ہو جائے. اور وہ گھومتے گھومتے واپس اسی گھر میں آ جاتا تھا. لوگ استعمال نہیں کرتے تھے ایثار، خیر خواہی، کہ میرا بھائی جو ہے اس کی ضرورت پوری ہو جائے، میری بات میں ہو جائے. تو آج بھی یہ ایثار ہمارے اندر ہونا چاہیے. اور آج ہم جو پریشانیوں کا شکار ہیں نا، اس کا سبب ہماری نفسا نفسی ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ میرا بھلا ہو جائے بلکہ دوسرے کا کچھ بھی ہو. آپ دیکھ لیں، آپ سڑکوں پر دیکھ لیں کہ ٹریفک گزرنے کے اندر کسی یورپ کے کسی ملک میں جا کر دیکھ لیں، یہاں پر دیکھ لیں کہ وہاں اطمینان سے آدمی گاڑی چلاتا ہے، اپنی باری کا انتظار کرتا ہے، وہ لین کو نہیں توڑتا، وہ غلط رانگ سائڈ پہ نہیں جاتا، یعنی دوسرے کے حق کا وہ خیال کرتا ہے، وہ ٹریفک کے اصول کو فالو کرتا ہے. اور وہ ٹریفک کے اصول یہاں پر بھی وہی ہیں جو وہاں پر ہیں، وہاں پر کوئی نئے نہیں ہیں. لیکن یہاں پر ہر آدمی کیا مارا ماری میں لگا ہوتا ہے کہ بس میرا بھلا ہو جائے، مجھے راستہ مل جائے، دوسرے کا چاہے کچھ بھی بنے. یہ نفسا نفسی ہے. اس نفسا نفسی سے اپنے آپ کو نکالنا چاہیے کہ جب تک ہمارے اندر ایثار نہیں آئے گا، اور اس ایثار کا تعلق انسان کے دل کے ساتھ ہے، تو اللہ اس کے ظاہر کو نہیں دیکھتا کہ ظاہر میں یہ کیسا ہے. اللہ اس کے دل کی کیفیت کو دیکھتا ہے کہ اس کے دل کی کیفیت کیا ہے. میری مخلوق کی بھلائی ہے، خیر خواہی ہے، یہ دوسروں کے حق کو ادا کرتا ہے، یہ اپنے حق کو پیچھے کر لیتا ہے. بس اللہ کا فضل اس بندے کے شامل حال ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی عطایا اس کے شامل حال ہو جاتی ہے، اس کا جود و کرم اس کے شامل حال ہو جاتا ہے، جب کہ اپنی ذات پر وہ دوسروں کو ترجیح دینے والا بن جائے. اور یہ بہت بڑی صفت ہے، کیونکہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ایمان کی صفت بیان فرما رہے ہیں کہ جو چیز اپنے لیے پسند کرتے ہو وہی اپنے بھائی مسلمان کے لیے پسند کرو، اور جو اپنے لیے ناپسند کرتے ہو اپنے بھائی مسلمان کے لیے ناپسند کرو. اور ہم میں سے کوئی نہیں چاہتا کہ کوئی ہماری غیبت کرے، ہم میں سے کوئی نہیں چاہتا کہ کوئی ہماری غیبت کرے، کوئی ہماری پس پشت جو ہے برائی کرے، کوئی نہیں چاہتا. لیکن ہم دوسروں کی کرتے ہیں. تو کیا مطلب؟ دوہرا معیار ہو گیا نا، کہ اپنے لیے کچھ اور معیار، دوسروں کے لیے کچھ اور معیار. تو معیار ایک ہی ہونا چاہیے، جو اپنے لیے معیار ہو وہی دوسروں کے لیے ہو، اور جو اپنے لیے نہ ہو وہ دوسروں کے لیے بھی نہ ہو. یہی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے. اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.
الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم إنا نستعينك على طاعتك اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدى إنك على كل شيء قدير اللهم ارزقنا حبك وحب حبيبك صلى الله عليه وسلم اللهم ارزقنا شهادة في سبيلك واجعل موتنا ببلد رسولك یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما یا اللہ ہماری خطایا سے درگزر فرما یا اللہ اپنی محبت معرفت عطا فرما یا اللہ اپنی رضا والی زندگی نصیب فرما رضا والے کاموں کی توفیق عطا فرما یا اللہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پہ چلنے والا بنا یا اللہ حب فی اللہ اور بغض فی اللہ کی ہمیں توفیق عطا فرما اے اللہ کسی سے محبت ہو تو تیرے لیے ہو اور کسی سے بغض ہو تو یا اللہ تیرے لیے ہو کسی کو دینا ہو تو تیرے لیے ہو روکنا ہو تو تیرے لیے ہو اے اللہ یہ اخلاص ہمارے اندر پیدا فرما نفسا نفسی سے یا اللہ ہماری حفاظت فرما اے اللہ ہماری زبانوں کو کثرت ذکر کا عادی بنا اس زبان کو لسان ذاکر بنا اے اللہ ذکر کا عادی بنا ذکر کے انوار سے ہمارے قلوب کو منور فرما یا اللہ حسد بغض کینے کو نفرت کو عداوت کو یا اللہ ہمارے دلوں سے نکال دے اے اللہ ہمارے دلوں میں ایثار پیدا فرما یا اللہ اپنے بھائی مسلمان کے لیے وہی پسند کرنے والا بنا جو اپنے لیے پسند ہو اور جو اپنے لیے ناپسند ہو اے اللہ اپنے بھائی کے لیے بھی ناپسند ہو اے اللہ یہ ایثار یہ بھلائی یہ خیر خواہی ہمارے دلوں میں پیدا فرما دے ہمارے دلوں میں صفا اور جلا کی کیفیت پیدا فرما دے اے اللہ دلوں کا تزکیہ فرما اے اللہ دلوں کے اندر شفافیت عطا فرما اپنی محبت سے ان دلوں کو آباد فرما اپنی یاد سے دلوں کو آباد فرما دلوں کی سختی اور قساوت سے ہماری حفاظت فرما یا اللہ ظاہری باطنی ہر قسمی ترقیات عطا فرما یا اللہ سب کے دلوں کے نیک ارادوں کو تمناؤں کو از غیب پورا فرما سب کی حاجات کو پورا فرما پریشانیوں کو دور فرما بیماریوں سے یا اللہ حفاظت فرما ہر ناگہانی بلا اور مصیبت سے یا اللہ حفاظت فرما زمینی آسمانی آفات سے یا اللہ حفاظت فرما موذی امراض سے یا اللہ حفاظت فرما یا اللہ سب کے علم میں عمل میں رزق میں خوب خیر و برکت فرما ابواب رزق یا اللہ کشادہ فرما رزق حلال عطا فرما آسان عطا فرما برکت والا عطا فرما یا اللہ رزق ظاہر بھی عطا فرما رزق باطن بھی عطا فرما کبھی کسی کو مخلوق کا محتاج نہ بنا اولاد کا محتاج نہ بنا فساق فجار کا دستے نگر نہ بنا اے اللہ ہمیشہ اپنے در کا سائل اور بھکاری بنا اپنے در کا منگتا اور سوالی بنا یا اللہ اپنے غیر سے ہماری امیدوں کو قطع فرما اپنی ذات عالی کا یقین ہمارے دلوں میں پیدا فرما یا اللہ ایمان کی ترقی اعضاء کی سلامتی عطا فرما ہر محتاجی معذوری سے ہماری حفاظت فرما اے اللہ جب تک کی زندگی ہے چلتا پھرتا رکھنا اعضاء کی سلامتی کے ساتھ رکھنا محتاجی معذوری سے یا اللہ بچا کے رکھنا یا اللہ یہ شعبان کا مہینہ برکت والا مہینہ اے اللہ اس ماہ مقدس کی برکات ہمیں نصیب فرما اور یا اللہ جو نصف شعبان کی رات آنے والی ہے اے اللہ اس رات کی برکات اس کی بخشش و مغفرت ہمیں عطا فرما
اور یا اللہ اس رات میں جو تیرا جود و سخا کا دریا بہتا ہے، اے اللہ موسلا دھار بارش برستی ہے، اے اللہ ہم بھی یا اللہ محتاج ہیں، سائل ہیں، اے اللہ تو ہمارے حق میں خیر کے فیصلے فرما، یا اللہ اس ملک کے حق میں خیر کے فیصلے فرما، امت حبیب کے حق میں خیر کے فیصلے فرما، اے اللہ شر کو یا اللہ دفع فرما، خیر کو غالب فرما، یا اللہ اس ملک کے حال پر اپنا رحم فرما، اس ملک میں یا اللہ امن اور عافیت عطا فرما، سلامتی عطا فرما، استحکام عطا فرما، ہر قسم کے انتشار اور افتراق سے اس ملک کی حفاظت فرما، یا اللہ اس کی جغرافیائی سرحدوں کی بھی حفاظت فرما، یا اللہ اس کی نظریاتی سرحدوں کی بھی حفاظت فرما، اور جو اس ملک کے خلاف سازشیں ہیں اسے ناکام فرما، یا اللہ تا قیام قیامت اسے آباد فرما، یا اللہ مہنگائی اور گرانی کے عذاب سے نجات عطا فرما، سب کے گزر بسر کو یا اللہ آسان فرما، سب کے سفید پوشی کے بھرم کو قائم فرما، کسی کو مخلوق کے آگے رسوا نہ فرما، اے اللہ مخلوق کے آگے سوال کی ذلت سے بچا، عزت آبرو والی زندگی عطا فرما، اے اللہ ستاریت والی پردہ پوشی والی زندگی عطا فرما، اے اللہ ہمیں رسوا نہ فرما، اے اللہ ہمیں بے یار و مددگار نہ فرما، یہاں بھی ہماری ستاری فرما، اے اللہ میدان حشر میں بھی ہماری ستاری فرما، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما، آپ کی شفاعت سے جنت کا ٹھکانہ عطا فرما، یا اللہ سب کے گھروں میں چین سکون عافیت راحت عطا فرما، نعمتیں برکتیں عطا فرما، یا اللہ خوشیاں اور راحتیں عطا فرما، ہر دکھ کو ہر غم کو ہر پریشانی کو یا اللہ دور فرما، سب کی اولادوں کو یا اللہ نیک صالح بنا، آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنا، یا اللہ سب کی اولادوں کا مستقبل تابناک بنا، والدین کو اولاد کی خوشیاں دیکھنا نصیب فرما، یا اللہ بے اولادوں کو نیک صالح اولاد عطا فرما، جو اولاد نرینہ چاہتے ہیں نیک صالح بیٹے عطا فرما، یا اللہ جو بچے بچیاں بے نکاحے بیٹھے ہیں یا اللہ جوڑ کے نباہ والے رشتے عطا فرما، تمام والدین کو اس فریضے سے سبکدوش فرما، والدین کی آنکھوں کو ٹھنڈک اور راحت عطا فرما، یا اللہ ہماری اس مسجد کی توسیع اور تعمیر کے مرحلے کو آسان فرما، اس کی ہر ضرورت کو یا اللہ غیب کے خزانوں سے پورا فرما، یا اللہ ادائیگی کا غیب سے انتظام فرما، یا اللہ مستقبل کے تمام کاموں میں آسانی عطا فرما، موانع اور رکاوٹوں سے یا اللہ حفاظت فرما، یا اللہ جو بھی اس کے معاونین ہیں تعاون کرنے والے، اے اللہ تو دارین کی نعمتیں انہیں عطا فرما، دارین کی بلائیاں عطا فرما، ان کی نسلوں کو بھی یا اللہ آباد فرما، یا اللہ اپنی رحمتوں کا برکتوں کا راحتوں کا نزول فرما، زحمتوں کو دور فرما، یا اللہ ہمیں عافیت دارین عطا فرما، عافیت دائمہ عطا فرما، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وجزى الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو اهله وصلى الله تعالى وسلم على النبي الكريم آمين برحمتك يا